کیا اس کائنات میں ہم اکیلے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کافی لوگوں کے ذہنوں میں صدیوں سے موجود ہے۔ کافی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ صرف زمین ہی ایسا سیارہ نہیں جہاں زندگی موجود ہے۔ اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ وسیع ہے اور اس میں 2 ٹریلین کے قریب کہکشائیں موجود ہیں، اور ہر ایک کہکشاں میں ہماری زمین کی طرح کے خربوں سیارے موجود ہیں۔ اس صورت میں شاید بہتر سوال یہ نہیں کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں، بلکہ بہتر سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے گلیکسی میں اکیلے ہیں، کیونکہ شاید کبھی بھی ہم پوری کائنات میں زندگی کی تلاش نہیں کر پائیں گے۔ زین ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ اس سلسلے میں ایسٹرو فزیکل جرنل میں ایک نئی ریسرچ شائع ہوئی ہے، جس میں ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ہماری کہکشاں کے اس حصے میں جہاں کا ہم اب تک مطالعہ کر چکے ہیں، کم و بیش 36 ایسے مقامات موجود ہیں جہاں زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں نے کیسے اندازہ لگایا کہ ہماری کہکشاں میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں زندگی پائی جا سکتی ہے۔ اس اندازے کی بنیاد ایک مفروضے پر ہے، لیکن یہ مفروضہ صرف مفروضہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے بھی سائنس موجود ہے۔ اس مفروضے میں سائنسدانوں نے یہ فرض کیا کہ اس زندگی شاید باقی سیاروں پر بھی ویسے ہی پھلتی پھولتی ہے جیسا کہ ہماری زمین پر پھیلتی ہے۔ ان کے مطابق اگر ہم ایک سیارے کو فرض کریں جو ہماری زمین کی طرح کا ہی ہے اور وہ سیارہ ایسے ہی کسی ستارے کے گرد گھوم رہا ہے جیسا کہ ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو ملکی وے گلیکسی میں ایسے 36 سیارے موجود ہیں جہاں بالکل ایسے ہی زندگی موجود ہو سکتی ہے جیسا کہ ہماری زمین پر موجود ہے۔ ممکن ہے ان سیاروں پر رہنے والے لوگ ہمارے جتنے یا ہم سے بھی زیادہ ذہین ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس ہم سے بھی کہیں زیادہ ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن ابھی تک ان لوگوں سے رابطہ بنانا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ سیارے زمین سے ہزاروں لائٹ ایئرز دور ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروکسیما سینٹوری بی کی، جو باقی سیاروں کی بنسبت زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے اور جس پر زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ یہ سیارہ اپنے مرکزی ستارے یعنی اپنے سورج کے گرد ہیبیٹیبل زون میں چکر لگا رہا ہے۔ کسی بھی ستارے کے گرد ہیبیٹیبل زون ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پانی موجود ہوتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت بھی معتدل ہوتا ہے، نہ اتنا زیادہ کہ پانی کو بھاپ میں تبدیل کر دے اور نہ اتنا کم کہ اسے برف میں تبدیل کر دے۔ یہ سیارہ تقریباً ہماری زمین ہی کی طرح ہے۔ اس کا ماس 1.7 اور یہ زمین سے 10 گنا بڑا ہے۔ یہ سیارہ اپنے ستارے کے ساتھ ٹائڈنی لاک ہے، یعنی جب اس کے ایک طرف ستارے کی روشنی پڑتی ہے تو دوسری طرف اندھیرا یعنی رات ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس سیارے پر زندگی موجود ہے تو ٹائٹنی لاک ہونے کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے لوگ اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق سیٹ کر چکے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہماری کہکشاں میں کم و بیش 4 بلین ستارے ہیں جن کے گرد ان گنت سیارے موجود ہیں جو ہماری زمین کی طرح اپنے مرکزی ستارے یعنی اپنے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، اور ہماری کہکشاں اتنی وسیع ہے کہ 2 ایسے سیاروں کے لیے جن پر زندگی موجود ہو ایک دوسرے کے قریب ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری کہکشاں میں سے کسی سیارے پر زندگی موجود ہے تو وہ لوگ ابھی تک ہمیں کیوں نہیں ڈھونڈ سکے؟ ناظرین، اس کی بھی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ خلائی سفر ہماری سوچ سے بھی زیادہ مشکل اور لمبا ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی دوریوں کو طے نہیں کر پا رہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ان سیاروں پر زندگی موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہی موجود نہ ہو۔ یاد رہے کہ اگر ہم کبھی ان سیاروں پر زندگی ڈھونڈ بھی نکالیں تو وہ انسان نہیں بلکہ ایلین ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ ابھی تک کسی بھی سیارے پر کسی بھی قسم کی زندگی کی موجود ہونے کی کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ یہ نظریات جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ صرف اندازے ہیں، البتہ ان کی بنیاد اور ان کے پیچھے موجود ریسرچ مکمل طور پر سائنسی تحقیقات۔ ناظرین، پروکسیما سینٹوری بی کے بعد نمبر آتا ہے کیپلر 62e کا۔ اس سیارے کو سپر ارتھ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور یہ سیارہ زمین سے 1200 لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے۔ یاد رہے اس کائنات میں سب سے زیادہ سپیڈ جس چیز کی ہے وہ ہے لائٹ یعنی روشنی۔ جی ہاں، روشنی کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس سپیڈ سے سپیس میں ٹریول کریں تو ہم 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں چاند تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم روشنی کی سپیڈ سے سفر کریں جو کہ ابھی تک ممکن نہیں ہے، تب بھی ہمیں کیپلر 62e تک پہنچنے میں 1200 لائٹ ایئرز کا وقت درکار ہے۔ ناظرین، اس سیارے کا سائز اور گریوٹی یعنی کشش بھی زمین جتنی ہی ہے، اور یہ جس ستارے کے گرد چکر لگا رہا ہے وہ ہمارے سورج کے مقابلے میں کم گرم اور چھوٹا بھی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر پانی موجود ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس سیارے کے بارے میں اکثر ماہرین کی رائے ہے
कि ये सैयारा मुकम्मल तौर पर समंदर से ढका हुआ हो सकता है या इसके ज़्यादातर हिस्से पर समंदर मौजूद हो सकते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में समुद्री मखलूक़ात भी हो सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर इस सैयारे के गिर्द एटमॉस्फेयर मौजूद है तो ये सैयारा यकीनन बहुत गर्म, मरतूब और बादलों से भरा हुआ हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सैयारा मुकम्मल तौर पर समंदरों से भरा हुआ है तो इस पर इंसान कैसे मौजूद हो सकते हैं? तो आखिर साइंसदान इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये सैयारा ज़मीन से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखता है, लेकिन मसला ये है कि ये सैयारा हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ तक मौजूदा टेक्नोलॉजी के ज़रिए पहुँचना नामुमकिन है, और ना ही हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि हम जमीन पर बैठकर इनसे राब्ता कर सकें। जमीन ही की तरह का एक और सैयारा गलीज 67cc है, जहां साइंसदानों के मुताबिक ये सैयारा जमीन से 23 लाइट ईयर्स के फासले पर है। ये सैयारा भी हमारी जमीन से काफी बड़ा है। और नाज़रीन, ये एक ऐसा सैयारा है जो 3 सितारों के सिस्टम का हिस्सा है, जिसे रेड ड्वार्फ सिस्टम का नाम दिया गया है, यानी इस सैयारे के 3 सूरज हैं। इसके मरकजी सूरज का नाम गलीज 66 है, जो हमारे सूरज से 15 गुना ज्यादा देर तक यानी 150 बिलियन साल तक अपना वजूद बरकरार रख सकता है। कि इस सितारे पर भी जिंदगी होने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ये सैयारा भी एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहाँ पर इसको 150 बिलियन साल तक एनर्जी फराहम की जा सकती है। इस सैयारे के अलावा इस रेड ड्वार्फ सिस्टम में 5 और सैयारे मौजूद हैं जो इन 3 सितारों यानी 3 सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। एक और सैयारा जहां पर जिंदगी के मौजूद होने के चांसेस हैं, जिसे केपलर 22b के नाम से जाना जाता है, और ये सैयारा हमारी जमीन से 2 गुना बड़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सैयारे के बारे में यकीनी तौर पर वो कुछ भी कहने से कासिर हैं कि आया ये सैयारा समंदरों से भरा हुआ है या ये एक गैसीय सैयारा है। केपलर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले ज्यादातर साइंसदानों का कहना है कि अगर इस सैयारे पर समंदर मौजूद हैं तो यहाँ समुद्री मखलूक की मौजूदगी के वसी तर इम्कानात मौजूद हैं। इस सैयारा हमारी अर्थ से 640 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। इतना ज़्यादा है कि इसे समझने के लिए फर्ज करें कि अगर इस सैयारे पर लोग मौजूद हैं और उनके पास एडवांस किस्म की टेलीस्कोप्स मौजूद हैं जिनकी मदद से वो हमारी ज़मीन को देख रहे हैं, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो इस वक्त हमारी ज़मीन के मेडिवल इरा को देख रहे होंगे, जो सन 1384 में था। यानी इनके मुताबिक ज़मीन पर सन 1384 होगा। आप सोच रहे होंगे कि इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि रोशनी को ज़मीन से इस सैयारे तक पहुँचने में 640 साल लगते हैं, और रोशनी के बगैर किसी भी किस्म का मुशाहदा कर पाना मुमकिन ही नहीं। अगर आपको 640 लाइट ईयर्स का फासला बहुत ज्यादा लग रहा हो, आप ये बात जानकर दंग रह जाएंगे कि ये फासला हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यानी मिल्की वे कहकशां की चौड़ाई का 1% भी नहीं है, क्योंकि हमारी गैलेक्सी 1,05,700 लाइट ईयर्स है। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे कहकशां में तकरीबन 300 मिलियन ऐसे सैयारे मौजूद हैं जिन पर जिंदगी मौजूद होने के इम्कानात। इतने ज्यादा काबिल रिहाइश सैयारे होने के बावजूद मिल्की वे में सिर्फ 36 सैयारों पर जिंदगी का अंदाजा लगाने की वजह यह है कि हमने सिर्फ अपनी गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से को एक्सप्लोर किया है। और आप ये बात जानकर भी हैरान होंगे कि इस तरह की खरबों गैलेक्सियां यानी खरबों कहकशाएं इस कायनात में मौजूद हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि ज़ेन टीवी की इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।